جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے نوع انسانی جتنے بھی انسان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والوں کے لیے اگر انسان کے مزاج اور طبیعت سے ملتا جلتا کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے، اور اسلام صرف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں چلا ہے بلکہ اسلام آدم علیہ السلام سے ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا دین بھی اسلام ہی ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، کیونکہ جس دین کی دعوت دینے کے لیے آدم علیہ السلام تشریف لائے وہ بھی عقیدہ وحدانیت ہی ہے، اللہ ایک ہے۔ رب العزت پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو سارے نبیوں نے اس کی دعوت دی ہے، سارے نبیوں نے اس کا انکار کوئی بھی نبی کی شریعت نہیں کر سکتی۔ آج بھی یہودی ہوں عیسائی ہوں ان کی بھی کتابوں میں اور ان کے دین میں یہ بات ہے خدا پر ایمان لانا ہے اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آج وہ بھی خدا کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتے ہیں، آخرت کو وہ بھی مانتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی دعوت سارے نبیوں نے دی ہے۔ آج میں آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہم جس دین پہ چل رہے ہیں، جس اسلام پر ہماری پوری زندگی چل رہی ہے، اس اسلام کے کمال اور اس کی خصوصیات کو بھی تو میں پہچان لوں؟ آج حال یہ ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا، ہونا یہ چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے نان مسلم ہیں جو یورپین کنٹریز میں ہوں یا امریکہ افریقہ وغیرہ کے جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، وہ مسلمان بچوں سے زیادہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، کیونکہ وہ مسلمان تھے نہیں، انہوں نے اسلام کو بہت باریکی سے پڑھا اور تب جا کر کے وہ اسلام قبول بھی کیے اور ان کو اسلام کی اہمیت کا اندازہ بھی ہے۔ آج میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی بچہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہلکا پھلکا دین ہے جو محلے سے چلا ہے۔ اگر یہ ہلکا پھلکا دین ہوتا تو 14 صدیوں تک چل بھی نہیں سکتا۔ بہت ساری جماعتیں آئیں، بہت ساری سوسائٹیاں آئیں، لیکن ان کا زمانے کے ساتھ وجود ختم ہو گیا۔ تنظیمیں، تحریکیں، کمیٹیاں یہ سب وجود میں آتی رہتی ہیں، اور کئی دین بھی آئے، بہت سارے دین بھی آئے، لیکن وہ ان کے شخصیات کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین اسلام ختم نہیں ہوا بلکہ یہ بڑھتا ہی رہا، بڑھتا ہی رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو انسانوں کی طبیعت کے بالکل عین مطابق بنایا ہے۔ اس کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ایسی چیز ہے اتنی ہارڈ ہے کہ میں کر نہیں پاؤں گا۔ جیسے میں اس کی کچھ خصوصیات آپ کو بتاؤں گا۔ اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ جو ہمارے فطرت کے مطابق ہو۔ فطرت کیا ہے؟ مثال کے طور پر انسان کی فطرت ہے کھانا کھانا، آپ کھانا کھاتے ہیں، سب لوگ کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے انسان کو اور وہ بھوک لگنے پر کیا کرے گا؟ کھانا کھائے گا۔ نیند لگتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، سوتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اس کی پیدائشی ہیں۔ بھوک لگنا انسان کی فطرت ہے۔ اب اگر میں آرڈر دے دوں کہ تم دن بھر بلکہ 1 مہینے تک 2 مہینے تک چھو بھی نہیں سکتے کھانے کو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے فطرت کے خلاف بات کیا، انسان کی فطرت کے خلاف۔ آپ کو میں یہ کہوں کہ تم 48 گھنٹے تک سو نہیں سکتے، پلک جھپک نہیں سکتے، تو گویا کہ میں نے فطرت کے خلاف بات کیا۔ انسان کی فطرت اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ اس کی طبیعت میں سونا ہے، آرام کرنا ہے، پیدائشی ہے۔ تو اسلام نے ایسا کوئی بھی حکم اپنے ماننے والوں پر نافذ نہیں کیا جو اس کی فطرت کے خلاف ہو۔ اس کی فطرت کے خلاف کوئی بھی حکم نہیں۔ ہاں، لیکن دوسرے لوگوں نے فطرت کے خلاف بہت ساری چیزیں عائد کی ہیں اپنے ماننے والوں پر۔ اس کی چند مثالیں بتاؤں گا۔ اچھا، ایک بات
میں کلیئر کر دوں اپنی تقریر سے پہلے ہی، اسلام کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی دوسرے آئے ہوئے پہلے کے دین جتنے بھی ہیں ان کو جھوٹا نہیں کہتا، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، تورات، انجیل، زبور، ان تمام چیزوں کو اسلام نے جھوٹا نہیں کہا، بلکہ اسلام کا دعویٰ تو اتنا ہی ہے کہ زمانہ بڑھتا گیا، اب کامل دین اسلام ہے، اس کا دعویٰ اتنا ہی ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس سے پہلے جتنے آئے تھے سب غلط تھے، نہ، کبھی ہم نے نبیوں کا انکار کیا، کسی نبی کے خلاف ہم نے بات کی؟ نہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم لب کشائی کر سکتے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ لب کشائی کر سکتے ہیں۔ یہودی جن نبیوں کو مقدس مانتے ہیں، عیسائی جن نبیوں کو مقدس مانتے ہیں، شریعت اسلامیہ نے اگر ان کے نبی ہونے کی تصریح کر دی تو ہم اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی توہین نہیں کر سکتے۔ ادنا سی بھی توہین کسی نبی کی تو اسلام سے نکل جائے گا، کسی بھی نبی کی۔ اسی طرح جو آسمانی کتابیں آئیں ہم ان کا انکار نہیں کرتے، تورات، انجیل، زبور، اس کا اگر تم انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اسلام سے نکل جاؤ گے۔ لیکن ہمارا اب دعویٰ اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے نبی تھے، وہ کتابیں اپنے زمانے کی تھیں۔ اب جو زمانہ آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک، اس زمانے کے لیے اگر سوٹیبل کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے، اور اگر کوئی قبول کرنے جیسا مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب اس کو میں ثابت کروں گا۔ جیسے عیسائیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی یہ حکم نہیں فرمایا تھا کہ وہ شادی نہ کریں، انہوں نے اپنے آپ پر اس طرح کا سنیاس لینے کا خود سے، جیسے رہبانیت، ان کے ہاں راہب بنتے ہیں، نن ہوتی ہیں، زندگی بھر شادی نہیں کریں گے، پادری شادی نہیں کرے گا، پاپ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ شادی کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، ہر مرد کے اندر عورت کی خواہش پیدائشی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں یہ رکھا ہے کہ عورت سے وہ قرار حاصل کرے، تسکین حاصل کرے۔ مردوں کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے، صفت دی ہے، اور عورتوں کے بھی اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ ان کا میلان یا ان کی توجہ مردوں کی طرف ہے، لیکن اس کو اسلام نے ایک حلال طریقے سے باندھا ہے، وہ نکاح کے ذریعے سے۔ اب اگر کسی پر پابندی لگا دیں، اگر میں کہہ دوں کہ میرے جتنے قریب کے ہیں، جتنے ماننے والے ہیں، ان میں سے کوئی بھی عورت کو ٹچ نہیں کرے گا زندگی بھر، تو یہ میں نے فطرت کے خلاف بات کی، یہ فطرت کے خلاف بات کی۔ میں بول نہیں سکتا کہ تم شادی نہ کرو، نکاح نہ کرو، اور اسلام نے کبھی بھی ایسی پابندی نہیں لگائی۔ عیسائیوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جو ان کا مذہبی ہوگا، ریلیجیس ہوگا، وہ عورتوں کو نہیں چھوئے گا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، معلوم ہے آپ کو، آج دنیا میں ویمن رائٹس کی بات عیسائی کرتے ہیں جو خود نکاح نہیں کرتے، جو پادری نکاح نہیں کرتا، کبھی عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، وہ ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے۔ حیرت نہیں ہوتی؟ کچھ نن ایسی ہیں جن کو زندگی بھر کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ اب تم کسی مرد کی بیوی بن نہیں سکتی، سنیاس لے لیا اس نے، وہ کبھی یہ راستے پر آ نہیں سکتی۔ یہ فطرت کے خلاف ہے، اور ہم نے اس کے انجام دیکھے ہیں، بلکہ اخباروں نے آپ سب کو بتایا بھی ہوگا۔ حقیقت ہے کہ جب فطرت کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ چند دن تک تو چل سکتا ہے، لیکن پھر کہیں غائبانہ طور پر لاوا پھوٹ ہی جاتا ہے۔ اور اس کا انجام دیکھا ہے کہ کئی چرچ ایسے نکلے جہاں پر راہبوں نے نن اور دوسرے آنے والے بھکتوں کو ہی نہیں بخشا۔ یہ حالات ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت کے خلاف یہاں پر حکم دیا، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو اس طرح کا کیا۔ اسی طرح سے بعض دوسرے مذاہب میں بھی سنیاس لینے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ اسلام معاشرتی مذہب ہے، سب کے ساتھ رہ کر کے جینے والا مذہب ہے۔ اگر
دنیا کو ترک کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ انسانوں میں نہ رہا جائے تو کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جیسے شہر میں رہتے ہی نہیں، جنگل میں جا کر کے رہتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن اسلام معاشرتی مذہب ہے، یعنی لوگوں کے درمیان رہنے کا مذہب ہے، دین ہے۔ ہم سنیاس نہیں لیتے۔ ایک صحابی، 3 صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے یہ باتیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو آدھی رات گزر جاتی تھی، تو تینوں نے دیکھ کر کے کہا یہ تو بخشے ہوئے ہیں، یہ معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، اس کے بعد اتنی عبادتیں ہیں ان کی، ہم جیسوں کو تو کیا کرنا چاہیے، بڑی عبادت کرنی چاہیے جب رسول اتنی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ان تینوں صحابہ میں سے تینوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ایک نے یہ اس دن وعدہ کر لیا، آج کے بعد سے میں کبھی کسی عورت کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، زندگی بھر کے لیے عورت کے قریب نہیں جاؤں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی رات کو سوؤں گا ہی نہیں، پوری رات کھڑا رہوں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی کھاؤں گا ہی نہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی روزہ رکھوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر سے سن رہے تھے، باہر تشریف لائے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون کون ہے جو یہ باتیں کر رہا تھا؟ وہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر کے یہ کہا، جب آپ سید الانبیاء ہیں، معصوم ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہماری عبادت کا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے ایسے ایسے عہد کیے۔ میں نے کہا ہے کہ آج سے میں عورتوں کو چھوؤں گا نہیں، کبھی کسی کے قریب نہیں جاؤں گا، نکاح کر کے بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ رات کو سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ آج کے بعد سے کبھی کھاؤں گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے، میری سنت پر اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو میں اللہ کی عبادت کا بھی حق ادا کرتا ہوں اور عورتوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی رات کو تقسیم کر رکھا ہے، بیویوں کے لیے بھی حق ہے اور اللہ کی عبادت کا بھی حق ہے۔ اور دوسرے سے کہا تم نے کہا کہ رات کو کبھی سوؤں گا ہی نہیں، یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے، تم فطرت کے خلاف بات کر رہے ہو، بیمار ہو سکتے ہو، روزانہ رات پورے نہیں سو رہے۔ اب یہاں اس پر میں رک کر کے کہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع کیا جو یہ کہہ رہے تھے میں رات بھر عبادت کروں گا۔ حضور نے فرمایا میری سنت یہ ہے کہ میں تھوڑی رات آرام کرتا ہوں اور تھوڑی رات اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اس کو بھی آرام دو۔ اور پھر تیسرے صحابی سے کہا میری سنت یہ ہے کہ میں افطاری بھی کرتا ہوں اور سحری بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ پورا پابندی کر لیا، جبکہ وہ رسول جن کو اللہ تعالیٰ جنت سے کھلاتا پلاتا ہے، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنٹینیو روزہ رکھنا نہیں چاہیے، کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، کمزوری آ جائے گی۔ حضور نے منع فرمایا میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں ایک دن نہیں رکھتا، یا میں افطار کرتا ہوں شام کے وقت اور دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم دیے، اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں کہیں پر بھی افراط و تفریط نہیں، یعنی بہت تنگی والے حکم بھی نہیں اور بہت ڈھیل بھی نہیں۔ اسلام درمیانی راستہ ہے، درمیانی راستہ ہے۔ اب یہاں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، حضور نے جس صحابی کو رات بھر عبادت کرنے کے لیے منع کیا، یہاں رات بھر گیم کھیلنے والے لوگ موجود ہیں، پوری رات بھر عیاشی کرنے والے موجود ہیں، ان کو تو رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے کو میرے آقا نے منع کیا تھا۔ آرام کرو تھوڑی دیر، اپنے جسم کو راحت پہنچاؤ۔ اس طرح سے اسلام کی یہ خصوصیات ہے کہ اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اسلام کی فطرت کے مطابق ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں، ایک ایسا حکم لا کر کے دکھا دو، ایک ایسا حکم اسلام میں کہ جس میں ایسا لگتا ہو کہ یہ انسان کے لیے بھاری ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں پر یہ پابندی کیوں لگائی؟ ان کے پاس کیا ہے معلوم ہے؟ مخالفین اسلام کے پاس اگر وہ لائیں گے کوئی چیز تو یہ کہیں گے کہ اسلام
साल में एक मर्तबा पूरे महीने भर लोगों को भूखा क्यों रखता है? भूखा क्यों रखता है? जबकि ये इंसान की फितरत के खिलाफ है। इंसान खाना पानी पसंद करता है और आप उसके खाने पानी को रोक रहे हैं। तो मैं पहला जवाब तो ये दूंगा कि रोजे रखने से कितने मुसलमान मर गए। पहली बात ये है, अगर हर साल एक महीना रमजान में इस्लाम अपने मानने वालों को रोजे रखवाता है तो फिर ये मुसलमानों का सफाया होते रहना चाहिए। अगर ये सेहत के खिलाफ होता तो, अगर ये हमारे जिस्म के खिलाफ होता रोजा रखना, तो इस्लाम में हर साल रमजान के टाइम पे लाखों की मौत हो जाना चाहिए। भूख से मर गए, भूख से मर गए। अब तक तो इस्लाम ही नहीं होता 1400 साल से। मेरे अजीजों, अब मैं आओ इनकी नकली दलील भी अगर बता दूं। नकली का मतलब नकल की हुई। इनके जो रिसर्च स्कॉलर हैं, इन्होंने खुद कहा है। आज मैं 2-4 रोज से डाइटिंग प्लान देख रहा था कि डाइटिंग प्लान में क्या होता है जिस्म को सही रखने के लिए, फासिद माद्दात को दूर करने के लिए। तो एक बड़े डॉक्टर की वेबसाइट में मैं पढ़ रहा था। उस डॉक्टर ने 2 चीजें की हैं। 2 चीजें उसने रखी हैं कि अगर अपने जिस्म को 80 साल तक जिंदा रखना और सेहतमंद रखना चाहते हो तो 2 चीजों को अपना लो कि हफ्ते में एक दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने जिस्म में कुछ भी ना डालो। ये डाइटिंग प्लान में है, मौजूद है। कुछ ना डालो, सिर्फ पानी पर रहो। और एक डॉक्टर ने ये लिखा है कि ग्रीनरी, जितनी भी ग्रीन चीजें हैं, सब्जियां हैं या फल हैं, सिर्फ सुबह और शाम में हफ्ते में एक मर्तबा ऐसा इस्तेमाल करो, तुम्हारी सेहत बरकरार रहेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का बड़ा चलने वाला अखबार है, इसके पेज में भी मौजूद एक रिसर्च शाया की गई थी जिसमें एक डॉक्टर का ये दावा था, हमारा डॉक्टर नहीं। फिर अगर कोई मुसलमान डॉक्टर ऐलान करता तो फिर एक तरफा वाली बात होती। नॉन मुस्लिम डॉक्टर ने अपने रिसर्च में ये कहा है कि हमने बहुत गौर से देखा कि सुबह सूरज निकलने से पहले से लेकर शाम सूरज डूबने तक अगर कोई 1 महीने तक इस तरह भूख बर्दाश्त कर सकता है तो उसे कैंसर नहीं आएगा। उसने कहा है कि कैंसर का इस चीज में इलाज देखा गया है कि जिस्म के अंदर के फासिद मादे निकल जाएंगे। मैं फिर चैलेंज करता हूं, और लाओ कोई दूसरी बात जिसमें ऐसा कोई हुक्म हो इस्लाम का जो इंसानों के लिए भारी है। तुम ढूंढ करके रोजे लेकर के आए थे, रोजे लेकर के आए थे, और फिर अगर ये कहते हैं तो इनमें से जो इधर उधर के लाते हैं छोटी छोटी सी चीजें, एक बड़ा तबका है जो इस्लाम की कमियां ढूंढने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खर्चा कर रहा है हमारे पास वो सारी चीजें। कुरान को खुर्दबीन लगा के, माइक्रोस्कोप लगा करके पढ़ने वाले लोग हैं कि कहीं तो कुछ निकल जाए, मिल जाए। अरे मियां, ये काम तो अरब वाले भी कर चुके उस वक्त, उनको नहीं मिला, तुम जाहिलों को क्या मिलेगा? वो अरब थे, अरबी दान थे, वो नहीं ला सके उस जमाने में। खैर, अब इस्लाम की और कौन सी चीज ऐसी जो भारी लगती है तुम्हें? कौन सी? कहा ये क्या है, सुबह सुबह उठा देते हैं, फज्र के वक्त इंसान के लिए भारी है। और एक मुस्तशरिक है, मुस्तशरिक उसको कहते हैं जो इस्लाम की तालीमात पूरी हासिल करते हैं लेकिन होते यहूदी और ईसाई। उसमें से एक ने कहा, ऐलान किया कि इस्लाम में ये ज्यादती लगती है मुझको कि सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है और उस वक्त ये उठा देता है, और उनके ऊपर पाबंदी फर्ज है, वो भी ऐसा नहीं कि मुस्तहब है, करो तो चले, नहीं करे तो चले। उसने दावे में ये भी लिखा है कि ये मैं अपने से नहीं कहता कि ये भारी है, बल्कि खुद मुसलमान भी ये कहते हैं, वो फज्र में नहीं जाते। उसने सारे मुसलमानों का हवाला दिया और लिखा कि देखो जाकर के उनकी मस्जिदों में फज्र में ये लोग नहीं आते। इसका मतलब है कि ये भारी चीजें जो इस्लाम ने इनके ऊपर डाल रखी है, ये भारी चीज है,
اسلام نے ڈال رکھی ہے. مجھے اسی وقت فوراً یہ کلک ہوا کہ ٹھیک ہے، یہ تو ان لوگوں کی سستی اور کاہلی ہے جو انہوں نے اپنے طور پر اپنے جسم کو ایسا بنایا ہے، ورنہ فریش رہنے والے ہر انسان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فجر میں جاگنگ کے لیے نکلتا ہے. جو فریش رہنے والا ہے، جو اپنے جسم کو تندرست رکھتا ہے، ڈاکٹرز ہوں یا دیگر جو بڑے بڑے طبقے کے لوگ ہوں، سب کو ہم نے دیکھا کہ آپ ایکسرسائز کے لیے سب سے سوٹیبل وقت کون سا سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں فجر کا وقت. صبح ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، جسم کے اندر بہت اچھی فیلنگ آتی ہے. میرے عزیزوں، بتاؤ آخر اسلام نے اپنے ماننے والوں پر احسان کیا ہے یا زیادتی کی ہے؟ یہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ فریش رہیں، اپنی طبیعت کو خوشحال رکھیں. بلکہ وعدہ بھی یہ کیا گیا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ پورے دن اس کو مصیبتوں سے محفوظ کرے گا. فرشتے اس دن کا رزق اسے دے کر برکتیں ساتھ دے کر کے جاتے ہیں. تم کہتے ہو یہ زیادتی ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسلام نے یہ زیادتی کی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں اسلام کی انہی تمام باتوں، میں ان کے جوابات آپ کے سامنے آج لے آیا ہوں. تھوڑی سی چیز ہے، پھر چل کر کے اعتراض یہ آیا، چلیں ٹھیک ہے آپ کے کہنے کے مطابق صحیح تو ہے، اسلام صبح اٹھاتا ہے فائدے کے لیے اٹھاتا ہے، طبیعت اچھی رہتی ہے، خوشحالی رہتی ہے، صحت اچھی رہتی ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن اور بھی کچھ چیزیں ہیں اسلام میں جو سختی ہے، جو سخت ہے. وہ کیا کیا چیزیں ہیں سخت ہے؟ ان کے دماغ کے اعتبار سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اسلام دین فطرت ہے، یہ میرا چیلنج ہے، طبیعت کے عین مطابق بنا ہوا ہے، اور میں اگر دوسرے مذاہب کو چھیڑوں تو بات بہت دور ہو جائے گی، بہت طویل ہو جائے گی. کیونکہ میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ دوسروں کی خرابیاں لے کر کے سب کے سامنے بیٹھوں، اور خرابیاں ڈھونڈنا اچھی بات بھی نہیں. ہم تو اچھائیاں بیان کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ تیسری ایک اور چیز جس کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کو برابری نہیں دی ہے، یہ ان کی ایک زیادتی ہے اسلام میں. میں نے پوچھا کون سی برابری چاہتے ہو آپ؟ کون سی برابری؟ کہا بہت ساری پابندیاں ہیں، اس کو نقاب میں رکھ کر کے اندر بند کر کے رکھتے ہو، اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے تم گھومتے پھرتے ہو ویسے اس کو نہیں گھماتے پھراتے، تم عورتوں کو پابند رکھے ہو. اور دوسرا ایک اور اعتراض ان کو کہ عورتوں کی فیلنگ کے ساتھ تم کھلواڑ کرتے ہو، 4 شادیوں کی اجازت دیتے ہو. ابھی تو ہم نے ایک ہی کیا ہے، پھر بھی ان کو تکلیف ہے. 4 کی اجازت اسلام نے، تو اس کا الگ جواب ہے کہ عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے یا انصاف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو بند رکھتے ہو، ایک کمرے میں قید رکھتے ہو، اور یہی مغربی تہذیب کے دل دادا کچھ اسلامی ملکوں میں آ کر کے عورتوں کا دماغ بھی خراب کر رہے ہیں. آ کر کے ان عورتوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ تم باہر نکلو بینر لے کر کے، ہمارا جسم ہماری مرضی چلے گی، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں چلے گی. ہر جگہ یہ چل رہا ہے آج. اور یہ لوگوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر یہ سختی کی ہے، ان کو برابری کا درجہ نہیں دیا ہے. کون سی برابری تم چاہتے ہو؟ کون سی برابری؟ یہ صرف جسم کے خواہش مند لوگ عورت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناچنے والی چیز ہے، عورت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے کھانے والی چیز ہے، اس کے ساتھ کھیلنے والی چیز ہے. تم اس کو برابری سمجھ رہے ہو. میں کہتا ہوں ان ماؤں اور بہنوں سے، تم ان کی برابری کو پسند کرتے ہو یا پھر اسلام نے جو تمہیں برابری دی ہے وہ کیا ہے؟ آؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو سنو. میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی اور اس کو شادی کر کے دیا، اس کو قیامت کے دن جنت میں لے جانا میرا ذمہ ہے.
میری شفاعت اس پر واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کے لیے جس عرب نے دفنایا تھا اس جگہ میرے آقا نے اعلان کیا، تم کہتے ہو اسلام ان کے اوپر سختیاں کرتا ہے۔ یونان جو اس وقت کا بہت سپر پاور رہا ہے، عورتوں کے حق میں وہ لوگوں کا کیا خیال تھا آج بھی پوچھ کر کے بتائیں مجھ کو۔ وہ کہتے تھے کہ عورت جو ہے سب کے ساتھ جینے والی مخلوق نہیں، اسے 5 زنجیریں پہناتے تھے، 2 ہاتھ میں، 2 پیروں میں، گلے میں۔ اس کی نشانیاں آج بھی عورتوں کے پاس باقی ہیں، لیکن شکل بدل گئی ہے۔ دونوں ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، دونوں پیروں میں پائل ہیں، اور گلے میں نیکلیس بھی ہے نا۔ وہ 5 زنجیریں پہنا کر بازار میں لاتے تھے عورت کو۔ یہ یونان اس وقت کا ترقی یافتہ ملک، ان کی کتابیں مشہور تھی، اور اسلام نے ان 5 زنجیروں کو کاٹ کر کے زیور بنایا ہے، اور تم کہتے ہو اسلام نے عورتوں کو بند کر کے رکھا ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے ان عورتوں کے ساتھ؟ اگر یہ ایام حیض میں ہوتی، یہ فطرت ہے نا عورت کی، ہر مہینے وہ ناپاک ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جسمانی ساخت ایسی بنائی گئی ہے کہ ہر مہینے ان کے جسم سے فاسد خون کا مادہ نکل جاتا ہے۔ ان ایام میں وہ چھوت اچھوت والے معاملات عورتوں کے ساتھ کرتے، جہاں ان کے گھوڑے بندھے تھے، ان کے بیل اور بکریاں باندھی جاتی تھی، وہیں عورتوں کو بھی رکھا جاتا تھا جب تک وہ عورتیں پاک نہیں ہوتی تھی۔ یہودی یہ کرتے تھے، مکہ میں بھی، مدینے میں، اور عرب کے جو یہودی تھی یہی کرتے تھے۔ آج بھی یہودیوں کے ہاں کچھ جو آرتھوڈاکس ہیں، پرانے خیالات کے ہیں، وہ اسی طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ وہ عورتوں کو چھوتے تک نہیں ان ایام میں، وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ناپاک ہے کہ چھو لوں تو اپشگن ہو جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلام نے برابری نہیں دی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ انسانی فطرت کے اعتبار سے عورت کو اللہ نے یہ چیز دی ہے، اگر یہ اسے ہر مہینے آتی ہے تو صرف نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت یہ اس کے لیے منع ہے، باقی یہ تمہارے ساتھ اٹھ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، مل سکتی ہے، ایک ساتھ رہ سکتی ہے، ایک برتن میں کھا سکتی ہے، ایک گلاس میں پی سکتی ہے۔ کبھی اس کے برتن کو یہودیوں نے ان کے برتنوں کو، گلاس کو سب الگ کر دیا تھا ان ایام میں۔ پھر تم آج دعویٰ کر رہے ہو کہ اسلام نے عورتوں کو دبا کر رکھا ہے۔ اسلام نے حقیقت میں عورتوں کی عزت کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے۔ صرف اور صرف آتی ہے بات یہ ان کو چھپا کر کے کیوں رکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے۔ اب اس کا جو فیکٹ ہے وہ میں بتاؤں، عقلی دلیل کے اعتبار سے بھی جذباتی باتیں بہت ہو جاتی ہیں، وہ قیمتی ہیں اس لیے ہم ان کو چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو جو فیکٹ ہے، حقیقی بات ہے، وہ یہ بتاؤں، مرد اور عورت کی ساخت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عورت کی طبیعت میں نزاکت ہے، وہ نازک ہے، مرد کے برابر اسے طاقت نہیں، سب کو معلوم ہے، وہ کہیں کی بھی عورت ہو اس کی طاقت و قوت کے اعتبار سے وہ کمزور ہے، اور مردوں کی طبیعت ان کے اندر کبھی وحشی پن آ سکتا ہے، حیوانیت آ سکتی ہے۔ جب اس کی خواہشات عروج پر ہوتی ہیں تو سب سے پہلا اٹیک مرد اگر کسی پر کرتا ہے تو وہ عورت پر کرتا ہے۔ مرد اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور حیوانیت آ گئی تو اپنی خواہشات کو بجھانے کے لیے سب سے پہلا حملہ کس پر کرتا ہے؟ عورت پر کرتا ہے۔ اس کی زندہ مثالیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں کسی تنہا عورت کو 4 گنڈوں نے پا لیا تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کتے بھی اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے یہ کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ریپ بھی کیا، زنا بھی کیا، خواہشیں پوری کی اور اس کو پھاڑ کر کے بھی پھینک دیا۔ جانور کوئی ایسا کرتا ہے؟ جانور بھی اس طرح سے نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، رپورٹ یہ بتاتی ہیں پوری دنیا کی
کہ مرد کے اندر اگر شہوت کا غلبہ زیادہ ہو گیا اور اس وقت عورت اسے سامنے نظر آ گئی تو پھر یہ اپنی حیوانیت پر اتر کر سکتا ہے، اس کا ریپ بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمہ وقت عورتوں کو کہا کہ پتہ نہیں کہاں درندے ہیں، تم ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ یہ نہیں کہ پکنک پر جاؤ تو ناک پر اسکارف لگا لو، یہاں برے لوگ ہیں، خالی یہی کپل اچھے ہیں، دوسروں کی نظر پڑ جائے گی۔ اسلام نے ہر وقت کے لیے عورت کو یہ کہا ہے کہ تو اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود رکھ لے، اس لیے کہ تیرے جسم کو دیکھنے کے بعد کئی ایسے مرد ہیں جن کی خواہشات انگڑائیاں لیتی ہیں اور پھر وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تمہاری جان کا بھی خطرہ ہے اس میں، صرف عزت لوٹنے کا نہیں، جان کا خطرہ ہے۔ ریپ کے بعد قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے؟ ابھی سال نہیں گزرا ہوگا، حیدرآباد میں، دلی میں کتنے واقعات ہوئے، اچھے پڑھی لکھی لڑکیوں کے ساتھ، وہ اچھے بڑے گھر کی لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب یہ جب ہم جواب دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو آپ تلقین کریں کہ وہ عورتوں کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ گوشت کو کھلا رکھ کر کے کووں کو نصیحت کرو، بیٹا اچھے سے رہو، اخلاق میں رہو۔ ارے کوا ہے، وہ گوشت کھلا رکھا ہے، ہم کووں کو سدھار نہیں سکتے لیکن گوشت کو ڈھک تو سکتے۔ ہمارے پاس یہی فارمولا ہے، ہم کہاں پورے دنیا کے مردوں کی آنکھوں کو سنبھالیں، حالانکہ قرآن نے ہر مومن کو کہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب سارے ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ اسلام نے سمجھا تو دیا ہے مردوں کو، لیکن ان کی سیکورٹی کا بھی اہتمام کیا ہے، جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پابندی بہت زیادہ ہے، بہت مشکل ہے، یہ پابندی ہے بہت زیادہ مشکل ہے۔ جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اسلام کی زور زبردستی عورتوں کو اتنا قید کر کے رکھتے ہیں، بیچارے آج 12 گھنٹے ہاسپٹل میں پورا کا پورا نقاب پہنے ہوئے ہیں، پورا کا، اور ایسا نقاب پہنے ہوئے ہیں کہ ہوا بھی آنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ہم تو برقعے بیچنے والے مشہور تھے، برقعے بیچنے والے مشہور تھے، آج پوری مغربی دنیا مشہور ہو گئی، پی پی کٹ نام رکھا ہے تم نے، برقعے ہی بیچ رہے ہو، بیچ رہے ہو۔ ہم تو صرف حفاظت عورتوں کے جسموں کی کر رہے تھے، تم نے تو برقعہ اب مردوں کو بھی پہنا ہے، سب کو پہنا ہے۔ اب ان سے پوچھو کیوں اب سختی نہیں ہے؟ یہ کسی کے جسم کو اتنا ڈھانک کر کے رکھنا یہ زور زبردستی نہیں ہے؟ تم کہتے ہو اسلام اتنی سختی لے کر کے آیا ہے کہ عورتوں کو بند کر کے رکھا۔ اب یہ جواب دیں نہیں، وائرس پھیلا ہوا ہے، وائرس پھیلا ہوا ہے، جسم کو لگ نہ جائے۔ ارے نادان، یہی تو 1400 سال سے ہم کہہ رہے تھے، انسانوں کی آنکھوں کا وائرس بھی پھیلا ہوا ہے، کہیں ہماری بچیاں غیر محفوظ نہ ہو جائیں، کہیں کسی کے جسم میں یہ باتیں، یہ آنکھوں کا زہر سرایت نہ کر جائے، ان کے دل بہک نہ جائیں۔ اور میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ مرد کی آنکھیں جب اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے نا، ایک زہریلا مادہ نکلتا ہے، زہریلا مادہ نکلتا ہے۔ آپ دیکھو غور سے کسی چیز کو، نظر لگتی ہے نا، سب کا یہ تو معمول ہے، نظر لگتی ہے، وہ اس کی نظر لگ گئی، اس کی نظر لگ گئی، تقریباً سب لوگ مانتے ہیں نظر لگتی ہے، اور اسلام بھی کہتا ہے العین حق، نظر لگتی ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ موت اگر کسی کارن سے ہوگی تو نظر بد سے ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہے طبعی نیچرل ڈیتھ کے بعد، نیچرل طبعی موت کے بعد اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے تو نظر بد سے ہوتی ہے۔ وہ پتہ نہیں ہوتا سب کو، اس کی علامتیں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں گنائی گئی ہیں۔ نظر بد ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا
जिस्म के अंदर कैसी तब्दीलियां होती हैं कि पता चल गया कि नजर लगी है, वो फिर कभी मैं अर्ज करूंगा। लेकिन नजर लगती है ये सबको मालूम है। और जदीद तहकीकात के एतबार से भी अगर मैं आपको बात करूं, फूल को अगर ज्यादा देर तक तुम देखते रहोगे तो मुरझा जाएगा, क्योंकि हमारी आंखों का जहर उस पर पड़ता है और उसकी तबीयत मुरझा जाती है। वो जितना अपने टहनी में लग करके जितनी देर तक ताजा रह सकता है, तुम्हारे हाथ में आने के बाद उतनी देर ताजा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर हैं और आंखों से निकलने वाली चीजें भी हैं। इसी तरह से औरतों का जिस्म इतना नरम है और नाजुक है कि बाहर के जहरीले मादे उनके जिस्म पर पहले असर करते हैं। मर्दों के जिस्मों पर कम, लेकिन औरतों के जिस्मों पर ज्यादा असर करते हैं। अब कोई वहशी दरिंदा जिसकी निगाहें जहर फेंक रही हों और किसी लड़की का जिस्म नंगा हो, वो बगैर लिबास के हो, तो जाहिर सी बात है उसके जिस्म के अंदर जैसी ही वो नजरें जाती हैं, उसके दिल में भी बुराइयों की ख्वाहिशें पैदा होना शुरू होती हैं। एक तरफा नहीं होती ये सब चीजें। उसके अंदर जो खराबी आई वो उसकी आंखों की वजह से। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नल ऐन तज़नी, आंख भी जिना करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आंख भी जिना करती है। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, इस्लाम ने इतनी जो हिफाजत की है औरतों की, इसको तुम कह रहे हो जोर जबरदस्ती है? इस्लाम दीने फितरत है, सिर्फ वही बात करता है जो इंसान के लिए सूटेबल हो, जो तुम्हारे जीने के लिए अच्छा हो। अब मैं आओ तो मैं तुमको ये भी बताता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं खाने पीने के मामलात में भी, अब ये एक बात थी औरतों की। और हाँ, यहां पर मैं ये बात बता दूं कि ये बराबरी जिसको कह रहे हैं ना, वो बराबरी है नहीं। तुम कभी भी इसके जवाब देने की भी कोशिश मत करो। ये बराबरी किसको कहते हैं? इनके सामने रक्स करे, डांस करे, बराबर करे। अगर मर्द जो है खुले आम घूमता फिरता है और नंगा हो सकता है, तो औरत को भी उतना ही होना चाहिए, औरत भी उतना ही दिखाए। तो ये तो ऐसी बराबरी है कि इतना अगर शौक है बराबरी का, तो फिर ऐसा करो, अपनी बीवी के साथ मुआहदा कर लो, 1 साल तू बच्चा देगी, 1 साल मैं बच्चा देता हूं। ये बराबरी करने की चीज है? अरे सारा बच्चों का दर्द औरत ही क्यों सहे, तुम भी थोड़ा सा पार्टनरशिप में ले लो। ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मालूम है औरत की फितरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं उसकी साख्त में, उसके लिए वो जरूरी हैं, और इस्लाम ये समझता है कि औरत के लिए उसके घर में रहना ज्यादा सूटेबल है बनिस्बत बाहर घूमने फिरने के। खुले आम रहने से ज्यादा अगर महफूज कोई औरत हो सकती है तो वो पर्दे में रह सकती है। इसलिए इस्लाम ने उसको पर्दे का हुक्म दिया, उस पर जोर जबरदस्ती नहीं, पाबंदी नहीं। उसकी फितरत है वो, उसे जितना महफूज रख सकते हो। अब खरीदने वाली चीजों में ही आप देख लेना। अब उसको मैं अकली तौर पर अगर आपको बताऊं, कुछ चीजें ऐसी हैं आप खरीद कर, आलू प्याज लेकर के आए, आलू प्याज लेकर के आए, आपकी किचन में आपने उसको किसी बुट्टी में रख दिया, टोकरे में रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, चल जाता है, रख दिया। लेकिन साथ में आपने कुछ गोश्त खरीदा, कुछ टमाटे, कुछ दही, बाहर नहीं, फ्रीजर में रखना पड़ता है। भाई इनको दोनों को बराबरी दो। दही को भी टोकरे में क्यों नहीं रखते? गोश्त को भी बाहर ये इस टोकरे में क्यों नहीं रखते? आप खुद कहेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सेफ्टी फ्रीजर के अंदर है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो बाहर रह करके भी सलामत हैं। जब तुम्हें दुनिया के हर निजाम में ये बात समझ में आती है, तो अल्लाह ने मर्द और औरत को पैदा ही ऐसा किया है कि मर्द अगर बाहर रहे तो सेफ है, उसके जिस्म की साख्त ऐसी है,
لیکن عورت گھر کے اندر زیادہ سیف ہے، اس لیے اسلام نے اسے پردے کا حکم دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام نے زور زبردستی اس کو پابند نہیں بنایا، زور زبردستی پابند نہیں بنایا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ عورتوں کے حقوق کی بات اگر کوئی ایسا بندہ کرتا تو سمجھ میں آتا جو عورتوں کو مرتبے میں بڑھا کر کے یوں کہے کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص کہتا تو بات سمجھ میں آتی جو یہ کہے کہ بیوی کو ایک لقمہ کھلاؤ تو صدقے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص کہتا جو یہ کہے کہ ایک بیٹی کو پال کر نکاح کر دو تو جنت واجب ہے، ان کے پاس یہ کوئی بھی چیز نہیں، بلکہ یہ جس عورت کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے وہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کی ایک مشین ہے بس۔ اور اگر میری بات صحیح نہیں ہے تو چلو مغربی دنیا میں تمہیں دکھا دوں کہ وہاں شادی کسے کہتے ہیں، طلاق کسے کہتے ہیں، بچوں کا نظام کیا ہے۔ کثرت سے پورے یورپ میں آپ کو میں بتاؤں وہاں شادی کا نظام تک ختم کر کے رکھا گیا ہے۔ جو لڑکی پسند آئی اس کے ساتھ رہتے رہو، بچے بھی ہو جائیں گے، 2 بچوں کے بعد وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں آپ شادی کر لیں۔ اب شادی کرنے کا برابر ٹائم آ گیا، ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، یہ ہے فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کئی ایسی شادیاں ہیں وہاں پر جو بچے ہونے کے بعد کرتے ہیں کورٹ میں جا کر کے۔ تو تم نے عورت کو برابری نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی ایک مشین سمجھا ہے۔ اسلام جو برابری دیتا ہے وہ کیسی برابری ہے؟ یہ اسلام ہی تو ہے جو عورت کو اتنی عزت کے ساتھ گھر لانے کا حکم دیتا ہے، اتنی عزت کے ساتھ۔ اگر اس کو کچھ خرافاتی لوگوں نے برا کر دیا تو الگ بات ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو نکاح کا سسٹم ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ مرد کو کہا گیا ہے کہ عورت کے آنے سے پہلے اپنے گھر کا انتظام ہو جائے، وہ کہاں لا کر کے رکھ رہا ہے۔ بلکہ عورت کو اسی طرح سے بھگا کر لانے کا نظام اسلام میں نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے ایک باضابطہ پوری محفل کا انعقاد ہوتا ہے، اس کی رضا پوچھی جاتی ہے، پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے تو راضی ہے یا نہیں۔ بہت سارے ایسے دین ہیں، بہت سارے ایسے ریلیجین ہیں، میں نام پھر نہیں ذکر کر رہا ہوں، جہاں پر عورتوں کو اظہار رائے کا حق ہی نہیں۔ ان کے بڑے جو فیصلہ کر لیے وہ ہو گئی بات۔ چائنا میں بہت سارے ایسے قبیلے آج بھی ہیں جہاں ان کے ماں باپ اپنی بچیوں کو لے جا کر کسی کے بھی کوٹھے پر چھوڑ جاتی ہیں جہاں انہیں پسند آ جائے۔ اسلام عورت کی عزت اتنی دیتا ہے جب تک وہ اپنی رضا کا اظہار نہیں کرتی قاضی کی مجال نہیں کہ وہ نکاح پڑھا سکے۔ ہم خود کھڑے رہتے ہیں جب تک اجازت نہیں آتی، پہلے ہم عورت کی اجازت لے کر کے آتے ہیں اور پھر عورت کو اس کا حق مہر دینے کا حکم بھی مرد کو دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر کے آ رہی ہے، اس کا حق مہر ادا کرو۔ اور لانے کے بعد جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرو۔ اپنے آخری خطبے میں حضور نے عرفات کے میدان میں یہ بات تک فرمائی، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، عورتوں کے ساتھ اتنی سختی نہ کرو۔ مارنے کو منع کیا، کبھی ان کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی ان کے خاندان کو تانا نہ مارنا، کبھی ان کو اتنی بری گالی نہ دینا کہ دل ٹوٹ جائے۔ یہ تمام احکام اسلام نے اسی عورت کی عزت ہی کے لیے تو دیے ہیں۔ اور پھر جس وقت وہ آئے، بزرگوں نے یہ رواج بھی رکھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے قرآن پاک دے کر کے رخصت کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں، اور گھر لانے کے بعد جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نئی دلہن گھر میں آئے تو اس کے پیروں کا دھون جو ہے وہ اگر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو تو برکت آئے۔ وہ آ رہی ہے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے،
अपना रिस्क लेकर के आ रही है, यहां तक हमारे लिए कहा गया। बल्कि दूल्हे को ये भी कहा गया, इसी ये बयान में सारी बातें नौजवानों को समझ में भी आ जाएंगी। निकाह की पहली रात उसे कहा गया कि तू अपने घर लाया है दुल्हन को, तो सबसे पहले उसके ही दुपट्टे को तू मुसल्ला बना और उस पर सजदा कर। ये हुक्म है। औरत की इज्जत ना होती तो हम मुसल्ला बनाते उसके दुपट्टे को। पहली रात कहा गया है। यह और बात है कि मालूमात नहीं है नौजवानों को कि शादी के बाद पहली रात, ये भी सीखने की जरूरत है। उलमा से ये तमाम चीजें पूछ लेना चाहिए जिसकी शादी हो रही है। दुल्हन आ रही है तो हम उसकी इज्जत ही के लिए तो ये तमाम काम कर रहे हैं। और उसके बाद हुक्म ये दिया गया कि सबसे पहले उसके साथ बातचीत की शुरुआत करने से पहले उसकी पेशानी पर हाथ रखकर अल्लाह की बारगाह में ये कहो, ऐ अल्लाह, इसके अंदर जितनी तूने अच्छाइयां रखी हैं वो सब अच्छाइयां मुझे अता कर दे, और जितनी इसके अंदर बुराइयां हैं उन तमाम बुराइयों से मुझे तू बचा दे। यहां से तू शुरुआत कर। जाहिर सी बात है, मैंने उस वक्त महसूस किया, चंद दिनों पहले एक नौजवान को तलकीन कर रहे थे, पेशानी पर जहां बाल उगते हैं वहां हाथ रख करके दुआ करना। तो उसने पूछा कि हजरत दुआ तो ऐसी ही कर सकते हैं, पेशानी पर क्या? मैं भी चौंक गया। इसको मैं बताऊं, मेरे एक उस्ताद से मैंने पूछा क्या ऐसा है कि अपनी दुल्हन की पेशानी पर हाथ रख करके इस तरह दुआ करना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ है। दुआ तो कैसे भी करें, हाथ ना रखें और हाथ छोड़ें, हाथ उठाएं, सब दुआ अल्लाह सुनता है। लेकिन इसलिए पेशानी पर रख करके दुआ करने के लिए कहा गया कि वो आज अपने वालिदैन को छोड़ करके आई है, उसके वसीले से अल्लाह जल्दी दुआ कबूल करेगा। उसका दिल मगमूम है, वो गमगीन है, और गमजदा लोगों के साथ मेरा मौला है। वो अपने वालिदैन को छोड़ करके तेरे घर आई है, वो मगमूम है, बहुत गमजदा है। आज उसकी पेशानी पर हाथ रख करके दुआ करो। मेरा उसी दिन ये जहन समझ गया कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है, वो इज्जत दी है। हमने उसको अपने जिस्मों को सुकून पहुंचाने वाला आला नहीं समझा, मशीन नहीं समझा, बल्कि हकीकी मुस्लिम वो है जो अपनी औरत की इज्जत भी करे, एहतराम भी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरामीन दिए हैं, अजीजान गिरामी वक़ात, ये निकाह के इस सिस्टम को भी मैं आपको बताऊं। कुछ तो वो हैं जो ये इस्लाम के खिलाफ भौंक रहे हैं कि औरतों के ऊपर जोर जबरदस्ती होती है इस्लाम में, और दूसरों की क्या बात करूं, हमारे हिंदुस्तान पर बैठा हुआ मैं क्या बताऊं, ये भी बड़ी औरतों की, हाँ, पीड़ित महिलाएं हैं, मुस्लिम पीड़ित महिलाएं हैं जो खुद बीवी को छोड़ बैठा है। सारी मुस्लिम औरतें पीड़ित हैं। अल्लाह अकबर। वो खुद अपनी बीवी को देखने नहीं जा सका, जिंदगी खत्म होने आ गई, बाल सफेद हो गए। पीड़ित महिलाएं हैं मुसलमान। हाँ, अगर ए मुसलमानों कोई भी हम में से औरत पर जोर जबरदस्ती करता है, याद रखो मैं तुम्हें बताऊं कि कुरान की क़यामत के दिन अल्लाह जानवरों पर भी उठाए हुए हाथ का फैसला लेगा, तो औरत की बात तो दूर की है। मेरा अकीदा तो यह है, एक औरत ने बिल्ली को बांध रखा था, बुखारी शरीफ में है, वो मर गई बिल्ली, और वो औरत बहुत इबादत गुजार थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि इस औरत को जहन्नम में डालो। मेरी एक मखलूक को बांध कर रखी इसने और वो मर गई। हमारा तो अकीदा यह है, तुम औरतों पर अगर जुल्म करते हो तो तुम जिम्मेदार हो, लेकिन इस्लाम नहीं। इस्लाम वो कामिल दीन है। ये बेचारे क्या पढ़ पाएंगे जिनको कभी ढंग की स्पेलिंग नहीं आती, कभी हाँ, ये एक ऐसा होता है कि डमरू बजाओ तो कोई नाचता है। इसी तरह से कुछ लोग पीछे से कुछ लिख करके दें, कुछ बयान करने के लिए, तो कुछ लोग कह जाते हैं, उनको खुद नॉलेज नहीं होती। ऐसे ही कुछ लोग इस्लाम पर भी भोंकते हैं। अब अगर ये टॉपिक अगर मैं छेड़ूं 3 तलाक के, तो और बड़े मामलात हैं।
तीन तलाक के लिए इस्लाम ने जोर जबरदस्ती की है। औरतों पर जुल्म है, ये पीड़ित हैं, ये महिलाएं हैं, इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। तीन तलाक देना, पहली बात ये समझे ही नहीं। आप तो समझते हैं ना, इस्लाम में फजर की नमाज फर्ज है, जोहर की नमाज फर्ज है ना, असर मगरिब इशा फर्ज है, तलाक देना फर्ज है, फर्ज है। तो इतना क्यों नहीं समझ रहे? कौन कहता है कि हर मुसलमान तीन तलाक देना फर्ज समझता है? अरे वो एक एग्जिट रास्ता है। हम कभी भी किसी भी बंदे को निकाह पढ़ाते हैं तो तलाक का नाम तक नहीं लेते। अगर जिक्र कर दिया ना कि मैं 5 साल के बाद तलाक देने के लिए निकाह कर रहा हूं, तो वो निकाह ही हराम हो गया। बल्कि मैं कहता हूं, अगर तुमने निकाह में ये कह दिया 80 साल के बाद मैं छोड़ दूंगा, या 80 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, तो निकाह नहीं है वो निकाह नहीं, उसको मुता कहते हैं। हम निकाह में कभी वक्त मुतय्यन नहीं कर सकते, बल्कि हम तो लाइफ टाइम के लिए निकाह कर रहे होते हैं, लाइफ टाइम के लिए। लेकिन इंसानी जिंदगी में कई मामलात ऐसे आते हैं कि मिजाज नहीं जम सकता। जरूरी नहीं है कि हर आदमी का मिजाज दूसरे से जम जाए। कभी ऐसा हो गया तो उसके लिए ऑप्शन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? उसके लिए ऑप्शन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अरे मियां, तुम किसी को गाड़ी में बिठा करके भेज रहे हो और उससे ये कहो कि चलना ही है, अगर वो पूछ ले गाड़ी के पहिए दोनों पंचर हो गए तो क्या करूं, कहा फिर भी चलना ही है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। उससे ये कहना चाहिए कि अगर गाड़ी के पहिए पंचर हो गए, टायर पंचर हो गए, तो करीब में गैरेज है, खोल करके बदलवा लो। माकूल बात है कि नहीं? अगर बीच रास्ते में नहीं, तुम पाबंदी लगा दे, नहीं टायर नहीं बदलना, पंचर हुई उसी से चलना, ये ज्यादती है कि नहीं? अब मैं आपको बताता हूं, 2 टायर लेकर के चले थे शादी के बाद, 2 टायर हैं और दोनों चल रहे हैं तो ठीक है, एक भी पंचर हुआ तो क्या करो? ये कहते नहीं, पंचर टायर के साथ ही चलो। अरे भाई, कहीं और गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगी। हुक्म ये होना चाहिए कि अगर पंचर हो गया तो टायर चेंज कर सकते हो, तुम्हारे लिए ऑप्शन होना चाहिए। बस इस्लाम का तकाजा सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी की जिंदगी में अनबन हो गई, नहीं बन पाई, तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि औरत को, वो भी एक साथ 3 तलाक नहीं, उसको हराम करार दिया गया है। शरीयत में एक वक्त में 3 तलाक दे देना हराम है। मैं इसका बबांगे दोहल आज ऐलान करता हूं, अगर कोई एक ही साथ अपनी औरत को तलाक 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 इस तरह 3 बार कह देता है तो उसने हराम काम किया, गुनाह किया, नाजायज काम किया है। अगर छोड़ना भी है तो उसको इस्लाम ने तरीका बताया है। एक बार पहले बोलो, 1 महीने का टाइम दो, 1 महीने में भी फिर नहीं बनी तो दूसरी मर्तबा फिर 1 बोलो और 1 महीना छोड़ दो। 2 महीने का टाइम गुजर गया, अब फिर भी नहीं बन पा रही, तब फिर सबको बिठा करके कह दो, हमने 2 मर्तबा देख लिया, अब हमारी जिंदगी आगे चल नहीं पाती, तीसरी मर्तबा हम इसको खत्म करते हैं। ये तलाक का सही तरीका। क्या इसमें इस्लाम ने जुल्म किया? इस्लाम ने इसमें जुल्म किया? इसको ये ढिंडोरा पीट पीट करके लोगों को ऐसा बना करके रखें। बेचारे कुछ लोग अनपढ़ इनकी बातों में आ भी जाते हैं। अरे हमारा हिंदुस्तान तो ऐसा है कि बाहर कोई भी डमरू बजाए उसके इर्द गिर्द तो लोग खड़े हो ही जाते हैं। कोई भी गली कूचे में भी आकर के ढोल बजाता है तो कितना मजमा जमा होता है। पार्लियामेंट में बैठ करके अगर बजाए तो क्यों नहीं सुनेंगे लोग? सुनेंगे लोग। हमारी पब्लिक है, बहुत मैच्योर पब्लिक है। अजीजाने गिरामी, यहां पर मैं आपको इस्लाम की वो खुसूसियात अर्ज कर रहा हूं जिसमें इस्लाम ने कहीं पर अपने पैरोकारों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि इसका हर हुक्म फितरत के ऐन मुताबिक है।
اب کچھ لوگ وہ ہیں جو سنیاس لینے کو کہتے ہیں نہیں، عورت کو چھونا بھی نہیں چاہیے، پوری زندگی بھر ایسے ہی رہنا چاہیے، اس کے بھی ہم خلاف ہیں۔ نہیں، اسلام اس چیز کا خلاف ہے کہ تم اس کے اندر کی چاہت اور اس کے اندر کے سکون لینے کے ذریعے کو بند کر رہے ہو۔ اسلام نے کہیں پر ایسے احکام نہیں دیے۔ عزیزان گرامی وقار، بہت ساری خصوصیات اسلام کی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جس دین پر آپ قائم ہیں، اس نے اگر آپ کو کچھ چیزوں سے روکا ہے تو کیوں روکا ہے؟ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اگر گوشت کھاتا ہے مسلمان تو خنزیر کا کیوں نہیں کھاتا؟ آپ کے ہاں گوشت الاؤڈ ہے، پھر خنزیر کا کیوں نہیں؟ یورپ پورا ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں پر بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ لوگ کھل کر کے کھاتے ہیں، مزے لے کے کھاتے ہیں۔ آخر اسلام میں کیا ہے؟ میں اگر بتاؤں تو ظاہر سی بات ہے ان کو لگے گا کہ ایک طرفہ ہے، اپنے دین کی بات کرے گا۔ انٹرنیٹ پر جا کر آج سرچ کرنا ہے میرے نوجوانوں، خنزیر کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں، پورک کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں، تمہیں خود سامنے آ جائیں گی۔ بہت ساری ویب سائٹ ہیں۔ ایک ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر، یہ یہاں کا نہیں وہاں کا نہیں، انہی کے تحقیقاتی ادارے کا ایک ڈاکٹر ہے، اس نے 16 نقصانات گنائے ہیں۔ کہا پگ کے، خنزیر کے گوشت کے اندر زہر ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے، اور ایسا کہ دوسرے جانوروں میں ایسا زہر ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کو سانپ بھی کاٹتا ہے تو اثر نہیں ہوتا، اس کا جسم اتنا موٹا ہے۔ باہر کی چیزیں یہ بہت جلدی جذب کر لیتا ہے، اس کا گوشت کھانا اسلام نے اس لیے منع کر دیا کہ یہ انسانوں کا بھی پیخانہ کھاتا ہے، اس کے اندر غلاظت کی عادت زیادہ ہے۔ اور جدید تحقیقات میں آج امریکہ کے اور دیگر ممالک کے ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ چربی اسی جانور کے اندر ہوتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ جسم کے اندر کولیسٹرول بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ حتیٰ کہ خنزیر کا گوشت کھانے والوں پر تحقیق کی گئی، ان کے اوپر تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ ان کے اندر حیوانیت، سیکس کرنے کی عادت بہت زیادہ پائی گئی، بہت زیادہ پائی گئی، حیوانیت زیادہ آ گئی، شرم و حیا نہیں رہی۔ اسی لیے دیکھتے نہیں پورے انگریز ننگے رہتے ہیں، ان کے اندر حیا نہیں رہ گئی۔ جسم کو چھپانا وہ پتہ نہیں اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں، چھوٹے ہلکے ہلکے کپڑے پہن کے چلتے ہیں، عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں، ایک چھوٹا سا انڈرویئر پہن لیا، اوپر کچھ لگا لیا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ فیشنیبل تو بھینس ہے، کچھ بھی نہیں پہنتی بیچاری۔ کپڑے نہیں پہننا اگر فیشن ہے تو یہ بھینسیں بہت فیشنیبل ہے، بیل بہت فیشنیبل ہے، کبھی کچھ نہیں پہنتا۔ یہ دنیا کو جنگلی نظام میں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ خنزیر کھانے کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، بیڈ ایفیکٹ ہیں، جو جسم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ 16 نقصانات ہیں، وہ میں گنا نہیں پاؤں گا، میں نے آج ہی مطالعہ کیا۔ دوسری چیز شراب کے متعلق کہ اس میں تو مزہ ہے، کیوں منع کیا اسلام نے؟ یہ بھی میں نہیں کہوں گا، تمہاری تحقیقات سے جاؤ آج یہ بھی تلاش کر کے مجھے بتاؤ انٹرنیٹ پر کہ شراب کے، وائن کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں، الکوہل سے کتنے نقصانات ہیں۔ میرے عزیزو، دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں، گورنمنٹ ہر جگہ کی بولتی، نہیں بولتی؟ ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو جگہ جگہ لگائے رہتا ہے، بیچتے بھی وہی ہیں، بولتے ہیں پی کر کے چلانا مت، گاڑی مت چلانا۔ ان سے پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، جا کے کسی کو ٹھوک دے گا، سامنے والا بیچارہ بے قصور مرے گا۔ اتنی ہی بات سے سمجھ جانا چاہیے کہ مسلمان اینی ٹائم ڈرائیور ہے، ہر وقت وہ ڈرائیور ہے۔ مجھے ایک پرانی بات یاد آئی، ایک مسلمان
وہ بھی کسی ویسٹرن کنٹری کا ہی تھا، پلین میں سفر کر رہا تھا، ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب پروسا، سب کو دے رہے تھے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، الگ الگ ناموں سے یہ شراب سپلائی کرتے ہیں۔ میں ایک بار ایجپٹ کے سفر پر تھا تو شراب سب کو دی جا رہی تھی، اس میں شراب قریب آئی، اس کو کہہ رہے ہیں کریزی واٹر ہے، کریزی واٹر ہے۔ میں نے کہا یہ کب سے، پانی پاگل کب سے ہوا؟ تو بعد میں بغل میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا یہ وائن ہی ہے، اس کو بہت زیادہ اتنا ریفائن کر دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ لوگ کریزی واٹر کا نام دیے ہیں، ہے تو شراب ہی، جگ الگ الگ ناموں سے بیچے جا رہے ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، مسلمان تھے، ان کو کہا گیا آپ بھی لیجیے۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں نہیں پیتا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا دقت والا جواب ہوتا ہے۔ نہیں پیتے الگ بات ہے، یہ کہنا میں مسلمان ہوں نہیں پیتا، یہ چپ جاتا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی، سارے لوگ پی رہے ہیں، آپ کیوں نہیں پیتے؟ اس میں جسم کو سکون ہے، راحت ہے، آپ آرام سے سو جائیں گے جب تک سفر کٹ جائے گا، پی لیں آپ۔ تو اس بندے نے کچھ بھی اس کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں کیا، زیادہ نہیں کیا، بس اتنا کہا آپ کہتی ہو پی لوں، میری ایک شرط ہے، یہ شراب پہلے پائلٹ کو پلانا، اگر پائلٹ پی لیا اور مست ہو گیا تو بعد میں میرے پاس آنا۔ وہ کہنے لگی ایسا نہیں ہوتا، رول کے خلاف ہے، ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، پائلٹ نہیں پی سکتا، پائلٹ کو شراب ہم نہیں دے سکتے۔ جا کر کے کہا کیوں؟ ارے وہ اتنے لوگوں کو لے کے چل رہا ہے ہوا میں، اور اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ جب ڈیوٹی ختم کرے گا تب پیے گا۔ اس نے کہا، اس مسلمان نے، ہو بہو اسلام بھی یہی کہتا ہے، اے مسلمان تیرے کندھوں پر پورے اسلام کی ذمہ داری ہے، تو جب چل رہا ہے تو تیرے پیچھے پوری ایک نسل ہے، کہیں تیرا قدم ڈگمگا گیا تو پوری نسلیں ڈگمگا جائیں گی۔ تم ڈرائیور ہو، تم نشے میں نہیں چل سکتے ہیں، اس لیے اسلام نے منع کیا۔ کہا وہ پیتا ہے پائلٹ ڈیوٹی ہونے کے بعد۔ اس مسلم نے کہا میرے رب نے بھی کہا ہے آجا جنت میں شرابن طہورا پلاؤں گا، جب یہاں کی ڈیوٹی ختم ہوگی میں بھی جاؤں گا، پیوں گا، وہ شرابن طہورا ہے جو جنت میں دی جائے گی۔ اے میرے عزیزو، جنہوں نے دنیا میں اپنے جسموں کو الکوہل سے خراب کر دیا، ان کے لیے جنت کا مشروب نہیں، ان کے لیے جنت کی شرابن طہورا نہیں۔ اپنے منہ کو جنہوں نے یہاں محفوظ رکھا ہے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، انہیں وہ شراب طہور پلائی جائے گی جس کو آج تک کسی زبان نے چکھا بھی نہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم سب کے لیے تیار ہے۔ اب یہاں پر میں جو بات کہہ رہا تھا، اسلام نے شراب سے اس لیے منع کیا ہے کہ شراب کے نقصانات گنائیں۔ اے میرے عزیزو، ان کو خود کو معلوم ہے، یہ منع کرتے ہیں شراب پینے کے لیے، ڈرائیورز کو منع کیا گیا، بہت سارے لوگوں کو منع کرتے ہیں، ڈاکٹرز منع کرتے ہیں، لیور خراب ہو جائیں گے، کڈنی خراب ہو جائیں گے۔ اتنے خراب ہونے والی چیز کو بیچتے کیوں ہیں؟ لائسنس آپ ہی دیتے ہو، آپ ہی دھندا چلاتے ہو۔ اسلام جو ہے اس کی اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے، تم بھی منع کر رہے ہو، تقریباً پوری دنیا منع کرتی ہے شراب سے بچو، شراب سے بچو۔ تمہارے اور اسلام میں فرق یہ ہے، اسلام کہتا بھی ہے کرتا بھی ہے، اور تم صرف بولتے ہو، اندر سے سپلائی کرتے ہو۔ اسلام نے اگر کہہ دیا شراب منع ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس کا پیالہ رکھنا بھی جائز نہیں۔ یہ نہیں کہ سب کو شراب پینے کے لیے منع کر دیا اور بھٹا کھول کر کے رکھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جڑ پر انگلی رکھتا ہے، اگر شراب منع ہے تو شراب بنانے والے آلے بھی توڑ دو،
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस दिन ऐलान किया था, मदीने में सारे लोगों ने वो मटके भी तोड़ दिए थे। उनसे पूछो, शराब फेंक देते, बाद में धो के पानी भर लेते, क्यों नहीं भरा? जिन प्यालों में शराब पी जाती थी उसको तक तोड़ दिया साहबा ने जब शराब हराम हुई। पूछा गया, ये तोड़ने का फलसफा समझ में नहीं आया, धो के रख लेना चाहिए था, दूसरे काम में यूज होता। कहा ना, इस्लाम की हिकमत ये है कि बाद में कभी इसको देख करके याद भी ना आए कि इसमें हम पीते थे, याद भी ना आए, इसको तोड़ दो जिसमें शराब रखी जाती थी। इस्लाम वहां तक की पाबंदी लगा चुका है। मेरे अजीजों, बहुत सारी खुसूसियात हैं। जिस दीन पर आप कायम हो, यही कामिल दीन है, यही अकमल दीन है। इसमें नक्स और ऐब की एक भी गुंजाइश नहीं। मेरा टॉपिक और तवील था, लेकिन वक्त की गुंजाइश नहीं है, हमें जल्दी बात समेटने का कहा भी गया है। कल से इंशाअल्लाह अज़ीज मैं और जल्दी शुरू करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप तमाम हजरात अपने वक्त पर जल्द से जल्द पहुंच जाएं। आखिरी मेरी चंद बातें ये सुन लो। जिस दीन फितरत पर आज हम सब अमल कर रहे हैं, ऐ मेरे गयूर नौजवानों, मैंने कल भी ये बात कही थी कि कभी अपने आप को हल्का मत समझना। तुम जिस दीन पर कायम हो, फख्र से कहोगे कि मैं मुस्लिम हूं, फख्र से कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम पर हूं। क्योंकि दुनिया आज इस तरह के प्रोपेगेंडे फैला रही है, ये टीवी मीडिया के जरिए, ये दज्जाली मीडिया है जो पूरे बैठे हुए हैं, ये दज्जाल की फौज है। पूरे हक को बातिल बनाना, बातिल को हक बना करके पेश करना। इनको देखें, मुसलमानों के बारे में थोड़ी सी बात मिले, कहीं पर भी उसको ला करके प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, डिबेट के लिए बुलाया जाए, जर खरीद मौलवियों को बुला करके उनको जलील किया जाए। ये सारे काम क्यों करते हैं जानते हैं आप? ये टीवी शोज में सिर्फ इसलिए कि ये नौजवान अपने आप को गिल्टी फील करे, अरे क्या यार मैं गलत कर दिया, मुसलमान हो गया, देखो हमारे मुसलमानों के साथ क्या है। और फिर ये क्या करने लगता है, धीरे धीरे अपने आप को छुपाने लगता है, दूसरों के सामने जाकर के कहने लगता है नहीं 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 मैं वैसा मुसलमान नहीं हूं, ऐसा मुसलमान नहीं। तुम सफाई देने लग जाते हो, इनकी बातों में आ गए तुम, इन दज्जाली लोगों की बातों में बहक गए। तुम्हें फख्र से ये कहना चाहिए था, तुम जिसकी का प्रोपेगेंडा कर रहे हो, मैं उस मुसलमान को नहीं मानता जो गलत करता है। मैं तो जिस मुसलमान को अपना आइडियल समझता हूं वो हैदर कर्रार है। मैं जिस मुसलमान को आइडियल समझता हूं वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। मैं जिसको आइडियल समझता हूं वो उमर फारूक है। मैं जिसको आइडियल समझता हूं वो सिद्दीक़ अकबर है। बल्कि मेरा पूरा नमूना जिंदगी अगर किसी के इर्द गिर्द घूमता है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैं किसी ऐसा का आशिक नहीं हो कि तुम मुझे ब्लेम करो कि तुम कमजोर लोग हो, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो ना। मैं कभी भी इस्लाम को हल्का नहीं समझता। हो सकता है मेरे से खराबियां हो जाएं, गलत काम हो जाए, लेकिन मेरा दीन हल्का नहीं है, मेरा दीन हल्का नहीं है। तुम हमेशा प्राउड फील करो, हमेशा अपने आप को फख्र से महसूस करो। इंशाअल्लाह अज़ीज दुनिया में भी अल्लाह ताला ने हमें इज्जत से ही रखा है। क्या ये इज्जत नहीं है मेरे अजीजों? आज भी ये इज्जत नहीं समझते इसको कि अल्लाह ताला तुम्हें हलाल खिला रहा है, पाकीज़ा खिला रहा है। तुम्हें कितनी बातों को अल्लाह ताला ने पाक करके रखा है जानते हैं? तुमको वहशी कौम में नहीं रखा, तुमको जिना से रोका गया है, जिसको आज पूरी दुनिया भी ये समझती है। अच्छा ये बात भी मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने ये कहा है कि खुलेआम छोड़ देना चाहिए, सब जिसको पसंद करें, सब एक दूसरे के साथ गठबंध हो जाएं, मर्द औरतों के साथ इख्तिलात करें, अकली दलीलें बहुत लाते हैं, तो इनसे कहो अपनी बहन और भाई के निकाह को क्यों तुम गलत समझते हो, कर लेना चाहिए फिर। नहीं, आज पूरी दुनिया इसका इनकार करती है, भाई और बहन का रिलेशन नहीं हो सकता, निकाह में नहीं हो सकता। हालांकि अकल के एतबार से क्या है, वो मर्द है या औरत है, मिल जाना चाहिए। नहीं तस्लीम करते ये, फिर हमको कहते नहीं अखलाक ऐसे नहीं है कि बहन के साथ निकाह नहीं करना चाहिए। मेरे अजीजों, इस्लाम अखलाक ही तो सिखाता है, अखलाक ही तो सिखाता है कि हम मर्दों को ये हुक्म देते हैं,
ہر ایک عورت کے ساتھ تم دست درازی نہیں کرو گے، بلکہ وہی عورت تمہارے لیے حلال ہوگی جس کے ساتھ نکاح کا ایگریمنٹ کر کے آؤ گے۔ ہم ہر عورت پر اپنے ہاتھ چلانے اور اپنے حکم جھاڑنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہی عورت تمہاری زندگی کا ہم سفر بنتی ہے جس کو تم نے سب کے سامنے علل اعلان قبول کیا ہے۔ ہم چھپ کر کے کسی عورت کو لے جانے کے قائل نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا جب نکاح ہو تو اعلان کرو، سب کو اعلان کر کے بتاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ اب وابستہ ہو چکا ہوں۔ عزیزان گرامی، میری باتوں کا خلاصہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کے اندر سے وہ باتیں نکالنا چاہتا ہوں جو آج دنیا لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے بعد اور سخت معاملات آنے والے ہیں، اور سخت معاملات آنے والے ہیں۔ یہ مسجدوں کی پکس دکھائیں گے، مسجدوں کے فوٹو دکھائیں گے، اور اس کے بعد دہشت گردی کو دکھائیں گے۔ مسجدوں سے یہ کام ہوتے ہیں۔ کیوں یہ سب چیزیں کرتے ہیں معلوم؟ ان کو بھی معلوم ہے مسجدوں میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہاں جھکتے ہیں، بات اپنے رب کی کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن وہ صرف اور صرف تمہارے دلوں میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ تم کبھی کبھار گلٹی فیل کرو، اپنے آپ کو کمزور سمجھو، مسلمان ہونا میری غلطی تھی، مسلمان ہونا میرا گناہ تھا، یہ تم کو باور کرانا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ، کبھی نہ آنے دینا، اور انشاءاللہ العزیز میں یہ سب چیزیں بولتا رہوں گا، چاہے یہ پوری میڈیا مل کر کے ہمارے بچوں کو ورغلانے کی کوشش کرے۔ میرے رب کی ذات سے مجھے یقین ہے میں سال میں ایک بار کہوں گا، انشاءاللہ یہ نوجوانوں کی دلوں سے خوف نکلے گا، نکلے گا، خوف نکلے گا۔ آپ اپنے فخر کے ساتھ اسلام سے وابستہ رہیں گے، اس لیے کہ میں کسی مجرم دین سے تعلق نہیں رکھتا، میں کسی پاپی دین سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ میں اس دین سے وابستہ ہوں جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر صدیق اکبر کے پاس ایک یہودی عورت درخواست لے کر کے آتی ہے، مجھے مدینہ سیف نہیں لگ رہا، مجھے یمن جانے دو، یہودی تھی، صدیق اکبر کے پاس اس نے درخواست دی، حضرت ابوبکر صدیق نے اونٹنی منگوائی، 2 صحابہ جوان صحابہ سے کہا اس کو یمن تک چھوڑاؤ۔ کس کی عورت تھی؟ ہماری نہیں، یہودی عورت تھی۔ اب اسی یہودی عورت سے سنو یہ 2 نوجوان کیسے لے کر کے گئے، یمن تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ وہ عورت یمن پہنچی تو وہاں جا کر کے اس کا الگ ہی معاملہ تھا۔ یہ دونوں نوجوانوں کے بارے میں وہ بتاتی ہے، سارے لوگوں کو جمع کر کے، میں سمجھتی تھی کہ مدینہ سیف نہیں ہے، سارے مسلمان جمع ہو گئے، اب یہاں پر سب مسلمان بھر گئے، لیکن میں نے یہ 2 نوجوانوں کو دیکھا، مدینے سے لے کر یمن تک یہ میرے ساتھ آئے، لیکن ایک بار بھی انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا نہیں۔ جب کبھی کوئی چوکی آتی، چیکنگ پوائنٹ آتا تھا، صحابہ ہوتے تھے، تو یہ دونوں نوجوان آگے بڑھ کر کے کہتے صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین کا بھیجا ہوا مسافر ہے، دروازہ کھول دیا جائے اور آگے جانے کی اجازت دی جائے۔ وہ جو پولیس کھڑی ہوتی تھی صدیق اکبر کی، وہ تک اوپر نہیں دیکھتے تھے، اس لیے کہ مدینے سے کوئی یہودی عورت کو چھوڑنے کے لیے یمن جا رہا ہے۔ 1-2 صحابہ کا قافلہ، اس دن وہ عورت کہتی ہے یمن میں سب کو جمع کر کے، اے لوگوں میں آئی تو تھی مدینہ سیف نہیں سمجھ کر کے، سب تم گواہ ہو جاؤ میں اسلام میں جاتی ہوں وہیں سیفٹی لگ رہی ہے۔ ہمیں وہ معاشرہ میرے رسول نے عطا کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گرتوں کو سنبھالا ہے، اٹھایا ہے، ایک مقدس معاشرہ ہمیں دیا ہے۔ سود کا خاتمہ میرے آقا نے کیا، اور وہ بھی عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا یہ سود کی جہالت میں اپنے پیروں سے رونتا ہوں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سود کو میں رونتا ہوں، جس کو آج الگ الگ نام دے رہے ہوں گے، بڈی کہو، بیاج کہو، یہ حضور اکرم نے منع فرما دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج یہ ترقی یافتہ دنیا جس کو آج کہہ رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یورپ ہو، یہ سب کے سب آج سودی نظام پر چل رہے ہیں، پورا کا پورا۔ ان کے کریڈٹ کا جو سسٹم ہے، سود کا جو نظام ہے، پوری دنیا کو سود کھلا رہے ہیں۔ آج ساری بینکوں کا نظام انہوں نے سودی بنا کر رکھا ہے۔
کیا یہ زور زبردستی نہیں ہے؟ ایک ضرورت مند کو پیسے دینا اور اس کی زمین ہڑپ لینا، اس سے زیادہ مانگ لینا۔ اسلام تو یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو بغیر 1 روپیہ بھی فائدہ دیے اسے قرض دے سکتے ہو تو دو، یہ اسلام ہے۔ بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک ایسا شخص بھی آ گیا جو کسی سے قرضہ لیا تھا، دے نہیں رہا تھا، اس نے آ کر کے مقدمہ کر دیا حضرت عمر کے پاس، اور وہ رونے لگا، جو قرض دار تھا وہ رونے لگا، پیسے کچھ بھی نہیں ہیں۔ مدینے والے نے مقدمہ کر دیا کہ یہ باہر کا آدمی ہے، مجھ سے قرضہ لیا، باہر کا آدمی ہے، مدینے کا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا پیسے واپس کر رہا ہے یا کیا کرے گا؟ کہا میں اپنے گاؤں جا کر کے لے کے آ سکتا ہوں، میرے پاس تو نہیں ہے۔ کہا تو گاؤں جا کر واپس آئے گا؟ کیا گارنٹی؟ یہاں بھی بینکنگ گارنٹی لیتی ہے نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کوئی گارنٹی ہے؟ کہا مجھے مدینے والے کوئی بھی نہیں جانتے۔ ہاں وہ تھا مسلمان یا جو بھی رہا ہو، مجبور تھا، مظلوم تھا، پیسے نہیں تھے۔ پوچھا مدینے والوں میں سے کوئی اس کی گارنٹی لے گا، کوئی گارنٹر بنے گا، ضامن بنے گا؟ تو کوئی نہیں تھا۔ ایک صحابی اٹھے حضرت ابو دردہ، کہا حضرت عمر سے کہ میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں۔ کہا کتنے دن کی؟ کہا اس شخص سے پوچھا گیا کب تک آئے گا؟ کہا 2 دن میں آؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا ابو دردہ تم نہیں پہچانتے اس کو، اگر یہ 2 دن بعد نہیں آیا تو تجھے جیل میں ڈالیں گے، تیار ہے؟ کہا ٹھیک ہے تیار ہو۔ وہ چلا گیا، 2 دن گزر گئے، پھر عدالت لگی، وہ جس کا قرض تھا وہ بھی آیا تھا، ابو دردہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، مغرب کا وقت ہوا، وہ شخص آ گیا، پیسے لے کر کے آیا حضرت عمر کے پاس، کہا بڑا احسان آپ کا، آپ نے 2 دن کا ٹائم دیا، میں اپنا قرض لے کر کے واپس آ گیا ہوں۔ تھوڑا سا قرض تھا، اس پر انٹرسٹ نہیں، جتنا لیا تھا اتنا لا کر دیا، معاملہ ختم ہوا۔ لیکن اچانک جانتے معاملہ بدل گیا، جس کا قرض تھا وہ آیا حضرت امیر المومنین کے پاس، کہا میں معاف کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے پیسے اس کے، اس کو واپس دے دیں، یہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، دے دیں اس کو۔ حضرت عمر نے کہا یہی بات 2 دن پہلے کیوں نہیں کی؟ وہ گیا گاؤں جا کر کے لے کے آیا، آج تم اس کو معاف کر رہے ہو؟ کہا امیر المومنین سے، امیر المومنین میں گھر گیا تو اس کے بعد مجھے ایسا لگا دل میں کہ ایک مجبور جو قرض میں پھنسا ہوا ہے، اگر میں آج معاف نہیں کرتا تو کہیں دنیا یہ تانا نہ دے دے کہ محمد کے غلام معاف نہیں کرتے۔ میں نے صرف میرے آقا کی طرف توجہ کی، اس لیے میں نے آج معاف کر دیا کہ کوئی انگلی میرے رسول کی طرف نہ اٹھائے۔ حضرت ابو دردہ اسی وقت کھڑے تھے، کہا حضرت امیر المومنین نے تم پہچانتے بھی نہیں تھے، کیسے اس کی گارنٹی لے لی؟ انہوں نے بھی یہی کہا، امیر المومنین دیکھا مجمع سناٹا ہے، کوئی نہیں اٹھ رہا، میں صرف اس لیے اٹھا کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے غلاموں میں دوستی یاری بھی ختم ہو چکی ہے، مدد کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے، اسی لیے میں کھڑا ہو گیا کہ جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں میں مدد کے لیے کھڑا تو ہو جاؤں، کہیں میرے نبی کو کوئی یہ نہ کہتے۔ وہ شخص جو قرضہ لے کر کے آیا امیر المومنین نے اس سے پوچھا آخر تو گیا تھا، جا سکتا، غائب ہو گیا، تجھے کون پکڑنے آتا؟ اس نے کہا امیر المومنین 2 دن سے اسی بے چینی میں تھا، چاہتا تو بھاگ جاتا، اسی لیے لوٹ آیا کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے غلام وعدہ خلافی کرتے ہیں، غدار نہ کہیں رسول کے غلاموں کو، اس لیے ہم لوٹائے۔ میرے نبی نے وہ اسلام دیا ہے، سود کے نظام کو ختم فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور زبردستی کسی پر نہیں، ہمارے ہاں کسی کالے پر کسی گورے کو فضیلت نہیں، کسی لمبے کو کسی ناٹے پر فضیلت نہیں، کسی بھی بڑے آدمی کو امیر کو غریب پر فضیلت نہیں، بلکہ ہمارے ہاں فضیلت اگر ہے کسی کو صرف تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ آج جو اسلام پر بھونکتے ہیں وہ اپنی زمین نہیں سنبھال پا رہے۔ امریکہ میں کالے گورے کی لڑائی آج بھی چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے، رائٹس اتنے ہیں، گورے کالوں کو مار رہے ہیں، کالے گوروں کو مار رہے ہیں۔
तुम 14 सदियों के बाद इस तरक्की याफ्ता जमाने में काले गोरे का फर्क नहीं मिटा सके, वो हबीब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 सदियों पहले ही निहायती हबशा के रहने वाले काले लोगों में से एक बिलाल को खाने काबा की छत पर चढ़ाया और दुनिया को यह बताया कि वाबस्तगी अगर नबी के गुलामी की हो जाए, रसूल के दामन से कोई वाबस्ता हो जाए, तो उसका मकाम सिर्फ ये कालीन फर्श नहीं बल्कि काबा की छत भी उसके कदमों के नीचे होती। उमर हजरत बिलाल हबशी को हुजूर ने चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? फतह मक्का के दिन हजरत अबू बकर थे, हजरत उमर थे, हजरत उस्मान थे, हजरत अली थे रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। इनमें से किसी को खड़े करके कहते चढ़ो ऊपर अजान दे दो ना। हजरत बिलाल को क्यों कहा? पूरी दुनिया को ये बताने के लिए अमीरी गरीबी गुलाम आका का फर्क इस्लाम ने मिटा दिया। अब आका वो होगा जो रसूल का गुलाम होगा। अजीजा ने गिरामी वखार, इस्लाम उस दीन को कहते हैं जिसमें ऊंच नीच का फर्क नहीं, जहां अमीरी गरीबी ये सारे सिस्टम नहीं। ये कास्टिज्म कहां से? इस्लाम में नहीं। अगर तुम बिरादरी के फर्क करते हो तो ये जिहालत है। हमारे यहाँ इन तमाम चीजों की मजम्मत की गई है और ये इस्लाम पर भौंकने वाले लोगों से फिर मैं कहता हूं, जरा अपने दामन में झांक करके देख लो। आज भी तुम्हारे यहाँ मार तोड़ है। इस बिरादरी का आदमी इस बिरादरी से शादी नहीं कर सकता। अरे राजस्थान में आज भी है, छोटी बिरादरी वालों को अगर वो आकर के पानी के गिलास को हाथ भी लगा दिए तो उनका गिलास तोड़ दिया जाता है। आज भी है। दलित लोगों के साथ आज भी ये नाइंसाफी है। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। और इस्लाम उस दीन को कहते हैं जहां सब अमीर गरीब एक हो गए। इसीलिए शायर ने कहा था, शायर मशरिक ने, कि आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज। ये इस्लाम का फलसफा है। आखिरी में मैं समझा रहा हूं, इस्लाम की इक्विलिटी को, मसावत को तुम क्या समझ सकोगे? आज ये जो बराबरी के हुकूक की बात करते हैं, मैं इनसे कहता हूं जरा कभी किसी दलित को पंडित बना के दिखाओ। किसी दलित को, किसी SC ST को तुम अपने मंदिर का पुजारी बना के दिखाओ। नहीं, अब शगुन हो जाएगा, अब शगुन हो जाएगा। इसको तो हक नहीं, दलित को हक नहीं है कि वो धार्मिक चीजें, बल्कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे प्रोफेसर भी हैं। मैं जब दिल्ली गया था वहां पर उसके बेटे से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था वो उसके बाप संस्कृत कितने सालों से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमेशा गांव वाले मारते हैं कि संस्कृत जबान सिर्फ ब्राह्मण लोग पढ़ सकते हैं, तू दलित है। ये कास्टिज्म यहां पर भी चल रहा है। इसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कानून लाते? मंदिरों में पुजारी और पंडित दलित बिरादरी के भी लोग होना चाहिए। ये मैं उनकी तरफ से आवाज उठा रहा हूं। लाओ तुम, आओ इधर मस्जिद के मुसल्ले पर देखो। मस्जिद के मुसल्ले के लिए कहीं पर भी ये शर्त नहीं खान होना चाहिए, पठान होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर शर्त ये है हाफिज कुरान हो, बस वो हमारे सरों के लिए इमाम है, वो हमारी नमाजों का इमाम है। अगर इल्म दीन मुस्तफ़ा है वो हमारे नमाजों का इमाम है। अगर वो तकवा व तहारत तजवीद को जानता है वो हमारा इमाम है। शरीयत सिर्फ इतना कहती है ईमान हो, बाकी किसी भी बिरादरी का हो, ईमान हो किसी भी बिरादरी का हो, वो इमाम बन सकता है। मस्जिद के मुसल्ले पे भी चढ़ सकता है, मिंबर पे भी चढ़ सकता है, कुरान भी पकड़ सकता है, बल्कि तुम्हें फतवा देने की अथॉरिटी भी रखता है। फतवा देने की अथॉरिटी भी रखता है। जानते हैं हमारे कुछ मुफ्तियान कराम अभी माजी करीब में गुजरे हैं। आज अब भी एक बहुत बड़े फकीह मौजूद हैं, मैं नाम जिक्र नहीं करूंगा, बहुत बड़े फकीह हैं जिनकी ताजीम खुद मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया फरमाया करते थे। वो आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो एक पंडित के बेटे हैं। वो पंडित के बेटे हैं। शुरू में खुद उनकी घर के माहौल ऐसे थे
پورے ہندوانہ رسم و رواج تھے، لیکن مجاہد ملت کا قافلہ آیا تھا، وہ ایمان لائے اور درس نظامیہ پڑھا، عالم بنے، محدث بنے، فقیہ بنے۔ آج ان کی پوزیشن یہ ہے 60 مفتیوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ ہم چھوٹی برادری، بڑی برادری، یہ بیچ کی برادری نہیں۔ اگر ایمان ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ اگر تیرے دل، مجھے یہاں کیوں بٹھایا؟ کبھی میرے سننے والوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری برادری کیا ہے، کبھی نہیں پوچھا، بلکہ انہوں نے صرف یہی دیکھا ہے کہ بولتا تو نبی کی بات ہے، بس اتنی کافی ہے۔ اسی لیے آخری یہ شعر پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہے اسلام، جس صف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو کھڑا کیا، بغل میں بلال حبشی کو بھی کھڑا کیا، ایک جگہ عمر فاروق کو کھڑا کیا ہے، عثمان ابن عفان جو اپنے وقت کے کروڑ پتی نہیں، ارب پتی۔ میں صرف آپ کو ان کے مال کا اگر تخمینہ بتا دوں، جب خلفائے راشدین کی بات آئے گی تو میں بتاؤں گا، ایک بار جنگ میں انہوں نے 3000 اونٹ دیے تھے، 3000 درہم دیے تھے۔ ابھی کا ویکیپیڈیا میں نے اس کا کیلکولیشن کر کے پوچھا کتنا ہوتا ہے 3000 درہم، اس زمانے کا آج کی ویلیو کیا ہے، تو اس میں بتاتے ہیں 1 ارب 16 کروڑ روپے۔ ایک وقت میں دان کرنے والا عثمان ابن عفان، ایک وقت میں خیرات کرنے والا، 1 ارب 16 کروڑ روپے خرچ کرنے والا عثمان ابن عفان اسی صف میں کھڑا ہے، اور بغل میں وہی علی کھڑا ہے جو دن میں 2 درہم کمایا کرتا ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اس فرق کو مٹانے کا نام اسلام ہے۔